باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین معانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن الصلوات اس سے بلند صلوات دیا سورہ مبارکہ المومنون کی 71ویں آیت میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر پڑھی ہے۔ آیت کا عنوان حق کا بول بالا اور خواہشات نفسانی کی شکست۔ بالآخر ہونا یہی ہے۔ جتنا میں اور آپ جد و جہد بڑھائیں گے اور اس بات پر یقین رکھیں گے کہ حق ہمیشہ یعلو ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، عرفہ ہے، مولا ہے، اور باطل اور خواہشات نفسانی پست ہیں، حقیر ہیں ہی نہیں، کوئی ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات جو اللہ کا اعلان ہے یہ مشاہدے کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ ارشاد حضرت احدیت ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی کہ اللہ لوگوں کو تسلی دے رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا ہوتا تو پھر کچھ اور منظر بنتا، مگر وہ منظر جو ایسا ہونے پر بننا تھا وہ نہیں بنا، اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب تباہ و برباد ہو جاتا۔ ان کا تباہ و برباد نہ ہونا دلیل ہے کہ حق نے خواہشات کی پیروی نہیں کی۔ میرا محترم معظم مجمع متوجہ ہو اس بات کی طرف کہ اس لہجے کی آیت قرآن مجید میں ایک جگہ اور بھی ہے جہاں ارشاد ہو رہا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ لَفَسَدَتَا، اگر زمین اور آسمانوں میں ایک اللہ کے علاوہ دوسرا اللہ ہوتا، یعنی ایک سے زیادہ اللہ ہوتا، تو تم دیکھتے کہ آسمان گر جاتا اور زمین پھٹ جاتی، لیکن زمین اور آسمان کا رکے رہنا بتا رہا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ یعنی جس لہجے کی یہ آیت ہے نا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہوتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا تو سب فساد اور سب بگاڑ کا شکار ہو جاتے۔ اسی طرح یہ آیت ہے کہ اگر حق نے کسی اور کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو زمین اور آسمان سب برباد ہو جاتے۔ صلوات پڑھیں گا محمد و آلہ۔
ایک اور بلند صلوات نبی کرام۔ یعنی اللہ کے وجود کو وحدہ لا شریک ماننا ہے اور حق کو ہمیشہ اعلیٰ اور اولیٰ ماننا ہے۔ اب حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، یہ پروردگار عالم نے طے کر دیا ہے۔ خواہشات ہیں کیا کہ جن کی پیروی حق نہیں کرے گا، یعنی حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ یہ خواہشات کیا ہیں؟ کیا چاہتے ہیں لوگ؟ کیا ہے لوگوں کی آرزویں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جسے اللہ پسند نہیں کرتا مگر عوام پسند کرتی ہے؟ کون سی؟ عوام سے مراد بھی غالب عوام، اکثر عوام، جی اکثر کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وہ کون سی خواہشات ہیں؟ وہ کیا ہیں جن کی پیروی حق نہیں کرے گا؟ میں کوشش کرتا ہوں آج کی اس مجلس میں اپنے اس وقت کے اندر اس مضمون کو، یعنی اس سوال کو جو آج کے حصے میں قرار دے رہا ہوں، اس کو اپنے محترم سننے والوں کے سامنے بیان کر پاؤں۔ سب سے پہلا عنوان تو یہ طے ہو گیا کہ حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ حق کا کام نہیں ہے پیچھے لگنا، حق کے پیچھے سب چلیں گے، حق کسی کے پیچھے نہیں چلے گا۔ حق کو طاقت بنانا ہے، طاقت کو حق نہیں بنانا۔ کل کی مجلس کے اندر ایک جملہ ہوا تھا، میں اسے تکرار کر رہا ہوں کہ طے کر لیں طاقت حق ہے یا حق طاقت ہے۔ طے کریں طاقت تہذیب ہے یا تہذیب طاقت ہے۔ طے کریں اقدار طاقت ہے یا طاقت اقدار بن جائے گی۔ طے کریں زور بازو حق ہے یا حق کو بازو کا زور بنایا جائے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو اولویت دینی ہے، جن کو اہمیت دینی ہے، جن کو اولویت حاصل ہے؟ توجہ چاہوں گا، جن کو اہمیت حاصل ہے، یہ تو طے کر دیا پروردگار عالم نے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ توجہ میرے ساتھ رہے گی۔ تو پھر وہ خواہشات کیا ہیں؟ سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ معیار اکثریت کو قرار دیا جائے۔ اکثریت کیا کہہ رہی ہے؟ زیادہ تر لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ زیادہ آواز کیا ہے؟ زیادہ بات کیا ہو رہی ہے؟ زیادہ لوگ کون سے ہیں؟ کون سے مذہب کے ماننے والے زیادہ ہیں؟ کون سے نظریے کے ماننے والے زیادہ ہیں؟ یہ جو کثرت کو عنوان بنایا جائے، یہ ہوائے نفسانی ہے، یہ خواہشات نفسی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو زیادہ ہو وہ حق پر ہو۔ اگر حق پر ہوتے تو آپ زیادہ ہوتے، اگر حق پر ہوتے تو آپ کی تعداد زیادہ ہوتی۔ بھائی تمہیں یہ کون سمجھائے گا کہ حق پر عمل کرنا مشکل ہے اس لیے حق والے کم ہوتے ہیں؟ حق پر عمل کرنے سے جان، مال، آبرو، حیثیت، ظاہری عزت، ظاہری کیفیت، ظاہری وقار، شان، شوکت، یہ سب چلی جاتی ہے۔ حق پر عمل کرنے والے تنہا رہ جاتے ہیں، سچ بولنے والے اکیلے رہ جاتے ہیں، حق اور سچ کا ساتھ دینے والوں کو تنہا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تم نے کیسے معیار بنا لیا کہ اگر آپ حق پر ہوتے تو زیادہ ہوتے؟ اگر یہی قاعدہ بنا لیا جائے کہ اگر ہم یا کوئی حق پر ہوتا تو زیادہ ہوتا، تو دنیا میں بتائیے ادیان آسمانی اور غیر آسمانی میں سب سے زیادہ کون ہے؟ ہمارے مسیحی برادران۔ تو سارے مسیحی ہو جائیں، پھر سب مسیحی ہو جائیں۔ کیا سمجھ رہے ہو کہ جو زیادہ ہوگا وہی حق پر ہوگا؟ حق پر ہوتے تو آپ زیادہ ہوتے؟ یہ کون سا معیار ہے؟
تاریخ گواہ ہے کہ سچ اور حق بولنے والوں کو دیواروں میں چنا گیا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ حق اور سچ بولنے والوں کو ہمیشہ ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے. زندانوں میں ان کو ڈالا گیا ہے، ان کو اٹھا لیا گیا ہے، انہیں مار دیا گیا ہے، انہیں رستے سے ہٹا دیا گیا ہے. کبھی انہیں روب اور دھونس میں لا کر، کبھی انہیں پیسے کی لالچ دے کر، کبھی انہیں خرید کر. حق والے تو کم ہوتے ہیں، سچ بولنے والے تو کم ہوتے ہیں. مجھے معاف کیجیے گا، میں اپنے مفہوم پر بہت ہی روشن موقف کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. چھوٹی سی مثال لے لیجیے. میں نے ایک دکان سے قلم خریدا، میرے ساتھ میرے رفقا بھی تھے، اور ہم وہ لے کر ایک ایسی جگہ جہاں ہمیں کچھ لکھنا تھا، کچھ بیٹھ کر بات کرنی تھی، ہم وہاں پہنچے. ہم نے ایک تحریر لکھی. تحریر لکھنے کے بعد، مثال دے رہا ہوں، مثال، تحریر لکھنے کے بعد میں نے وہ اپنا مہنگا قلم وہ سامنے والی میز پہ رکھ دیا. کچھ دیر بعد وہاں ایک صاحب آئے، انہوں نے وہ قلم اٹھا کے اپنی جیب میں لگا لیا. اب جو لوگ میرے ساتھ گواہ تھے اس بات میں، جو لوگ میرے ساتھ شروع سے تھے، جنہوں نے دیکھا تھا یہ میرا پین ہے، وہ بھی وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے جب اپنی جیب میں میرا پین، میرا قلم لگا لیا تو میں نے ان سے کہا جی یہ قلم میرا ہے. تو وہ کہنے لگے تم ہمیں جانتے نہیں ہو؟ میں نے کہا جی آپ کوئی بھی ہو، اگر یہ قلم میرا ہے. تو پھر دوسروں کو دیکھ کر وہ کہنے لگے انہیں بتاؤ میں کون ہوں. تو میں نے انہی لوگوں سے جن کے سامنے میں نے قلم خریدا تھا انہیں دیکھ کر کہا، میں نے کہا آپ بتائیے نا یہ قلم میرا ہے. تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں میرے ہی لوگوں نے مجھے کہا مولانا اور لے لیجیے گا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ. اس سے بلند صلوات. یعنی اتنی سی بہادری، اتنی سی شجاعت، اور پھر شیطان وسوسے دیتا ہے خواہ الجھتے ہیں وہاں پر. پین کی کتنی قیمت ہے، قلم کی کیا حیثیت ہے، خواہ اس بات کے اوپر لڑائیاں ہو جاتی ہیں. ہم نے کہا اور لے لیجیے گا. پھر شیطان اور حوصلے دے رہا ہوتا ہے. اتنا سا حق بولنا، اتنا سا سچ کا ساتھ دینا مشکل ہے. قرآن مجید پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، هل يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث واتقوا الله. کیا خبیث یعنی بری چیز اور طیب برابر ہیں؟ اچھی اور بری چیز برابر ہے؟ تمہیں بری چیزوں کی کثرت کہیں تعجب میں نہ ڈال دے. یہ اللہ اپنے نبی سے بات کر رہا ہے. کہیں بری چیزوں کی کثرت تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے. فاتقوا اللہ، خیال رہے، تقوی پروردگار رہے، ہوشیار رہنا. کہیں بری چیزوں کی کثرت تمہیں اس بات میں تعجب میں نہ ڈال دے کہ یہ بری ہے تو زیادہ کیوں ہے، اور زیادہ ہے تو یہ اچھی کیوں نہیں ہے. مگر قرآن مجید نے اسے خواہش نفسانی قرار دیا ہے. خبردار اسے عنوان قرار مت دو. اور یہ جو قاعدہ ہے نا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، قرآن مجید سورہ عنکبوت ہے. اس قاعدے کو، اس قانون کو لے کر فقہا نے، عرفا نے، اور خاص طور پر علم معنی و بیان کے لوگوں نے، علم کلام کے لوگوں نے خاص طور پر اس کے اوپر بحث کی ہے کہ یہ ھذا حکم عام، یہ قاعدہ کلی ہے کہ کثرت کسی چیز کی تمہیں کہیں تعجب میں نہ ڈال دے. خبردار کثرت کو معیار قرار مت دینا. یہ قاعدہ عام ہے. من الاشخاص والاعمال والاحوال، یہ علماء علم کلام کی اصطلاح ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. افراد کے اندر بھی اگر کسی چیز میں زیادہ لوگ ایک بات کر رہے ہوں اور کم لوگ ایک بات کر رہے ہوں تو یہ مت دیکھنا کہ زیادہ کیوں کہ ایک بات کر رہے ہیں تو یہ سچ کہہ رہے ہیں. یہ قاعدہ نہیں ہے. قاعدہ پھر کچھ اور بنے گا. پھر وہاں جی سارے ملک کے لوگ مل کر اگر کسی حرام چیز کے بارے میں یہ پاس کروا لیں کہ اسے رائج کر دیا جائے تو کیا اکثریت کی رائے کو مان لیا جائے گا؟ وہ کون سی چیز ہے؟ خبردار نہیں. یہ خواہش نفسانی ہے. اب ایک مرتبہ اعلان ہو رہا ہے، جناب حافظ حجر عسقلانی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ما وردا
فی احد من الصحابہ کما وردا فی حق علی ابن ابی طالب. جتنے فضائل علی کی شان میں آئے ہیں، جتنے فضائل علی کے بارے میں آئے ہیں، تمام صحابہ کے بارے میں مل کر بھی نہیں آئے. یعنی ایک جانب قاعدہ یہ ہے فقہا کا، علماء کا، مفسرین کا، کہ ہمارے سامنے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں احادیث ہیں، فضائل کے باب میں احادیث ہیں. وہ ساری احادیث کو اگر ایک جگہ رکھا جائے تو اکیلے علی کی شان میں جتنے فضائل آئے ہیں، اتنے تمام صحابہ کو ایک جگہ بھی تصور کریں تو ان سارے صحابہ کے بارے میں اتنے فضائل نہیں آئے. مگر مجھے بتائیے علی تنہا تھے یا نہیں؟ علی اکیلے تھے یا نہیں؟ عظمت، فضیلت، فضائل، مناقب جس کے ساتھ تھے، لوگ اس کے ساتھ تھے. تو کہہ دیں کہ پھر فضائل کو مانے یا کثرت ناس کو مانے، عظمت کو مانے یا اکثریت کو مانے؟ کون سی چیز حق ہے؟ کون سی چیز طاقت ہے؟ عظمت، فضائل، یہ طاقت ہے. لہذا ابن تیمیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ اگر یہ وہ انہوں نے یہ الجھن ڈالی ہے، یہ انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ اگر علی کی شان میں اتنے فضائل تھے، اتنی عظمت علی کی ہے، تو اکثر الصحابہ یسبون و یقتلون و یخالفون، اکثر الصحابہ و تابعین، اکثر صحابی اور اکثر تابعین تو علی کے مخالف تھے، علی کے اوپر سب کرتے تھے، علی کے ساتھ لڑتے تھے. اکثریت تو نہیں تھی علی کے ساتھ. تو معیار پھر اکثریت نہیں ہوا، معیار پھر اقلیت بھی معیار نہیں ہے، اکثریت بھی معیار نہیں ہے، حق معیار ہے. ہاں اگر حق کے ساتھ اکثریت ہو جائے، صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ. تو یہ تو نور علی نور ہے، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر یہ اس بنیاد پر اس کو رد نہیں کیا جائے گا. اب حق کچھ اور ہے اور خواہش نفسانی کچھ اور ہے. ایسا ہی ہے. ایک یہ عنوان ہے. دوسرا عنوان یہ ہے کہ عزیزان گرامی، تصور یہ کیا جاتا ہے، ایک صلوات ہدیہ کریں ذرا محمد والے. تصور یہ کیا جاتا ہے، سوچا ایسے جاتا ہے کہ فلاں قبیلہ، فلاں خاندان، فلاں بولنے والے، فلاں مذہب والے، فلاں سوچ والے مثلا ایک ہی خاندان میں، ایک ہی ملک میں بسنے والے ایک ہی طرح کے لوگوں میں سارے منصب نہیں دیے جا سکتے. بڑے منصب ایک ہی مذہب والوں میں، ایک ہی سوچ والوں میں، ایک ہی زبان والوں میں نہیں دیے جا سکتے. میں کسی طور اپنے ملک اور اپنے وطن کو مد نظر رکھتے ہوئے بات نہیں کر رہا، ایک عمومی بات کر رہا ہوں. یہ بات ہر جگہ اور اکثر جگہوں پر ہے کہ نہیں. مثلا فلاں منصب، فلاں سرکاری ذمہ داری اگر فلاں مسلک والوں کو دے دی گئی ہے تو ہم دوسری ذمہ داری انہیں نہیں دیں گے کیونکہ بس ایک ہو گیا. میری بات اللہ کرے میں پہنچانے میں کامیاب رہوں. میں مقدماتی گفتگو کو چھوڑ کے نتیجے پر آ جاتا ہوں. مثلاً اگر یہ کہا جائے اور کہنے والا بھی کوئی معتبر ہو، میرا مجمع، میرا محترم سامع میرے اشاروں کے ساتھ میرے ساتھ رہے گا، ضرورت ہی نہیں ہے مجھے نام لینے کی اور تفصیل میں جانے کی. اصلی بات پہنچنی چاہیے. اگر بولنے والا بھی کوئی تاریخ کا معتبر شخصیت ہو جی، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اور اس سے زیادہ کیا کہوں گا، اگر کوئی بولنے والا معتبر شخص ہو اور وہ یہ کہہ کر میرے مولا علی کی خلافت کو تسلیم نہ کرے کہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ ایک ہی گھر میں نبوت بھی ہو اور امامت بھی ہو،
بھائی صلوات پڑھے تو میں عرض کروں. مثلاً یہ کیسے، یہ کہاں کا قانون ہے کہ یہ کیسے آپ نے طے کر لیا کہ نہیں لوگ پسند، لوگوں کی پسند پہ جائیں گے، لوگوں کی پسند پہ جائیں گے. لوگوں کی پسند کو خواہش نفسانی کہا جاتا ہے جی. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حق کبھی بھی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کر سکتا. کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ پسند نہیں کرتے. جب پوچھا نا حضرت ابن عباس نے بھائی یہ کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ ایک ہی گھر میں نبوت بھی ہو اور ایک ہی گھر میں امامت بھی ہو. پروردگار عالم کو تو پتا تھا نا کہ لوگوں کی پسند کیا کروائے گی، تو اللہ نے حضرت ابراہیم کا نام لے کر انہی کے گھرانے میں نبوت بھی رکھی اور انہی کے گھرانے میں امامت بھی رکھی. مثلاً سورہ مبارکہ قصص کے اندر اعلان ہوا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت کو رکھا ہے. یہاں لفظ ذریت یعنی اولاد، خاندان، نسل، قبیلہ، ہم نے ابراہیم کے خاندان میں ان کی ذریت میں نبوت کو رکھا. یہ لفظ ذریت کیونکہ نبوت کے ساتھ آ گیا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم نے لفظ ذریت امامت کے ساتھ لیا تاکہ یہ ذہن کا شبہ دور ہو جائے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت بھی ہے اور ایک ہی خاندان میں امامت بھی ہے. اور وہ کہاں حضرت ابراہیم نے فرمایا؟ وہاں حضرت ابراہیم نے کہ جب اللہ نے اعلان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے ابراہیم کے رب نے جب ابراہیم کو اپنی کلمات کے ذریعے سے آزمایا، آزمائش لی، فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم اپنی آزمائش میں مکمل ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تو حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کسے بنا رہے ہیں؟ جسے پہلے نبی بنا چکے ہیں. اچھا، جسے نبی بنا چکے ہیں اسی کو امام بنا رہے ہیں. ممکن ہے کوئی کہ صاحب ہمارا شبہ اس سے دور نہیں ہوتا، ہمارا اعتراض اس سے دور نہیں ہوتا، وہی وجود ہے جو نبی بھی ہے، وہی شخصیت ہے جو امام بھی ہے. لیکن نہیں، حضرت ابراہیم نے تو آپ کے شبہ کو دور کر دیا. جیسے ہی اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے فوراً فرمایا ومن ذریتی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری نسل میں، میرے خاندان میں. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ کیا اللہ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں تمہاری ذریت میں امامت نہیں آئے گی؟ اللہ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، تمہاری ذریت میں جو ابو لہب ہوگا نا اسے امام نہیں بناؤں گا، مگر جو محمد ہوگا اسے امام بنا دوں گا. تمہاری ذریت میں جو ابو جہل ہوگا نا، تمہاری ذریت میں جو نابکار ہوں گے نا، انہیں امام نہیں بناؤں گا، مگر میں علی کو امام بنا دوں گا. حضرت ابراہیم، اب یہاں ایک ہی خاندان میں نبوت بھی ہے اور ایک ہی خاندان میں امامت بھی ہے. تو یہ معیار نہیں ہے، یہ خواہش نفسانی ہے. ایک خاندان میں نہیں ہونا چاہیے، اس گھرانے میں نہیں ہونا چاہیے. اور یاد رہے میرے عزیزو وشاورہم فی الامر. میرا محترم سامع جانتا ہے کہ ہمارا موضوع ہے عقیدہ امامت. وشاورہم فی الامر، قرآن مجید کی آیت. وامرہم شورا بینکم، قرآن مجید کی آیت. ان آیات سے امامت اور خلافت کو تسلیم کرنا یا رد کرنا علمی طور پر خیانت ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے شاورہم فی الامر، اپنے معاملات میں مشورہ کیا کرو، توجہ، اپنے معاملات میں مشورہ کیا کرو. قرآن مجید اگر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ امرہم شورا بینکم، تمہارے درمیان مشورت جو ہے
وہی مسئلے کا حل ہے، تو یہ طے کر لیں کہ کس چیز پہ مشورہ کرنا ہے اور کس چیز پہ مشورہ نہیں کرنا. کہ ہر بات میں مشورے کے اوپر ہی فیصلہ ہوگا؟ اور پھر کس کا مشورہ؟ یہ جو امرہم شورا بینکم وشاورہم فی الامر، یہ دو ہی آیتیں ہیں قرآن مجید میں مشورے کے بارے میں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. یہ دونوں آیتیں ممکن ہے ملک میں انتخابات پر تو دلیل ہوں. مثلا یہ بچہ پوچھے گا کہ اسلام میں جمہوریت ہے یا نہیں. مثلا یہ جوان مجھ سے سوال کر سکتا ہے کہ آپ دین کے طالب علم ہیں تو بتائیے کیا اسلام میں جمہوریت کا تصور ہے یا نہیں. اسلام میں جمہوریت کا تصور ہے؟ کون کہتا ہے اسلام میں جمہوریت کا تصور نہیں ہے؟ اسلام میں جمہوریت کا تصور ہے، جمہوریت میں اسلام کو مت لانا. لہذا ہماری مملکت کے آئین کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سرزمین اللہ کی سرزمین ہے. یہاں قرآن اور سنت سے ہٹ کر فیصلے نہیں ہوں گے. یہاں قرآن اور سنت سے ہٹ کر فیصلے نہیں ہوں گے. پاکستان کے آئین کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے. حسن اتفاق ہے جناب وقار مہدی صاحب تشریف فرمائے ہیں کہ یہ پاکستان کو آئین دینے والے اور پاکستان کو آئین جیسی ایک بہت بڑی طاقت سے نوازنے والی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ہے جمہوریت ہے، مگر جب پہلے صفحے پہ جیسے ایک شناختی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے نا، یا آپ کے بے فام پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یا آپ کے کاغذات پہ لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کا مذہب کیا ہے، اسلام. جی شناختی کارڈ کی طرح پاکستان کا آئین نہیں رہ جانا چاہیے کہ بس شناخت کے لیے کہ اسلام یہاں حاکم ہے. جی بات آ گئی ہے تو وقار بھائی سے تو کہوں گا، اور کس سے کہوں گا. اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء کا گلہ ہے، شکوہ ہے. ایک بہت بڑا ہال ان سفارشات کی مجلدات سے بھر چکا ہے جو پیش کی جاتی ہیں اسلامی نظریاتی کونسل میں، مگر ان میں سے 5-8% پہ سے زیادہ پہ عمل نہیں ہوتا اس ملک میں. یعنی اگر 1000 سفارشات اب تک اسلامی نظریاتی کونسل نے پیش کی ہیں تو 1000 میں سے شاید 50 پر عمل ہوا ہوگا، 95 پر عمل نہیں ہوا. اور نہ صرف یہ کہ عمل ممکن نہیں تھا اس وجہ سے عمل نہیں ہوا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. میں بھی ہلکا پھلکا کچھ سیاسی چیزوں کا شد بدھ رکھتا ہوں. یہ بھی ممکن ہے کہ ایک مولانا صاحب، مولانا حضرات کا فورم ایک سفارش پیش کرے اور اس سفارش پہ عمل ممکن نہیں ہے. بھائی آپ کی بات بہت اچھی ہے، بات معقول بھی ہے، مگر ممکن ہے. ہر معقول بات ممکن نہیں ہوتی. یہ سمجھنے کی بات ہے. اچھے مشورے دے رہے ہوتے ہیں ہمارے لوگ، اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہماری شخصیات کر رہی ہوتی ہیں، میٹنگز کے اندر بڑے باتیں اور فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، مگر یہ ممکن نہیں ہے. بھائی کیسے ہوگا یہ بات؟ تو تم نے بڑی اچھی کر دی، ہوگا کیسے یہ ہوتا ہے ایسا، ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ بات اچھی ہو مگر اس پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو. لیکن جن پر عمل کرنا ممکن نہ بھی ہو اس کے لیے بھی تو بتایا جائے گا نا کہ ممکن نہیں ہے. متعلقہ افراد بتائیں گے نا کہ ممکن نہیں ہے. ایسا ہے. مجھ سے جب میں ان شخصیات سے ملتا ہوں تو کہتے ہیں صاحب آپ کیونکہ ان سے واسطے ہیں، تعلقات ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ ایک اچھے آپ کے مراسم ہیں، تو ہماری تو پہنچ نہیں ہے. آپ ہی ذرا بولیے گا کہ ایک ہمارا گلہ شکوہ یہ بھی ہے. متوجہ ہیں آپ؟ تو اسلام میں جمہوریت ہے. عوام انتخاب کرے گی اپنے قانون ساز اداروں کے لیے اپنے نمائندگان کو، جو جا کے وہاں عوام کے مسئلوں کو بیان کریں گے اور عوام کے مسائل کو وہاں جا کر حل کریں گے اور قانون سازی کریں گے. اور پھر قانون سازی کے بعد قانون پر عمل کروانے والے جو ادارے ہیں وہ عمل کروائیں گے. اسلام میں جمہوریت ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ. مگر کیا مطلب ہے؟ میں اس بریکٹ کے اندر زیادہ کچھ فاصلے پر خیمے لگا دی. حضرت عباس سے فرمایا جا کہ زہیر سے کہو کہ حسین بلا رہے ہیں. جنگ جمل کے بعد زہیر نے لا تعلقی اختیار کر لی تھی، اپنے تجارت میں اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے تھے، اپنی ذاتی زندگی کو اپنا لیا تھا، مسلمانوں کے امور میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے.
بڑا دل ان کا بجھا بجھا سا رہتا تھا، مگر کردار اور نبی کی نگاہوں کا مطلوب شخصیت تھی۔ امام نے فرمایا عباس جا کے زہیر سے کہو کہ تمہیں حسین بلا رہے ہیں، مولا بلا رہے ہیں۔ تو حضرت زہیر کے پاس جب حضرت عباس خبر لے کر آئے، پیغام لے کر آئے، تو حضرت زہیر گئے اپنے خیمے کے پشت کے اوپر جہاں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، وہاں حضرت نے فرمایا عباس میرا گھوڑا تیار کرو، میں خود جاؤں گا زہیر کے پاس۔ کیا قسمت ہے زہیر کی! جیسے ہی زہیر کو علم ہوا کہ حسین خود آ رہے ہیں، فوراً امامہ سر پہ رکھا، تیار ہوئے، خیمے سے باہر آئے، آگے بڑھ کر امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو تھاما، امام کی زین کو سنبھالا تاکہ امام اتریں، گلے لگے۔ امام سے فرمایا آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ کہا زہیر مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو تمہاری ضرورت ہے۔ روایت کہتی ہے کہ خیمے کی پشت پر دور صحرا میں تنہا حضرت زہیر کا ہاتھ پکڑ کر امام حسین چلے گئے، اور جب واپس آئے تو امام اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے خیموں کی طرف چلے گئے، اور زہیر اپنے خیمے میں آئے، اپنا سامان باندھنے لگے۔ تو زوجہ نے کہا کیا ہوا ہے؟ دلہا نام لکھا ہے زوجہ کا، کیا ہوا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ارادہ ہے؟ کہا دلہا میں نے طے کیا ہے کہ میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں، حسین نے جو میرا مقام ہے مجھے دکھا دیا ہے۔ اجرکم اللہ، مگر میں نے اب یہ طے کیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تاکہ تم جلدی عدت طلاق سے باہر آ جاؤ، اور پھر اس کے بعد کوئی اور عقد کرنا چاہو تو کر لو، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ دلہا نے کہا کہ میں ساری زندگی آپ کی خدمت میں رہی، آپ مجھے طلاق دے کر کیسے جا رہے ہیں؟ میں ساری زندگی آپ کے نام کے ساتھ منسوب رہنا چاہتی ہوں، میں کسی اور شوہر کے حوالے نہیں ہوں گی، میں کوئی اور دوسری شادی نہیں کروں گی۔ تو کہا میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ایک غلام ان کے پاس چھوڑا کہ وہ انہیں گھر تک پہنچائیں، اپنے قبیلے تک پہنچائیں، اور زہیر امام حسین کے ساتھ کربلا آ گئے۔ زہیر کربلا میں شہید ہو گئے۔ جب 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ، شہداء کے کٹے ہوئے سروں کا قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہونے لگا، تو رستے میں دلہا خیمہ لگائے بیٹھی تھی کہ مجھے کسی طرح خبر ہو جائے میرے شوہر کے ساتھ کیا ہوا، اور علی کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، سیدہ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا۔ تو خبر یہ آئی کہ زہیر کو بھی شہید کر دیا، حسین کو بھی شہید کر دیا، تمام حسین کے اصحاب مار دیے گئے۔ تو دلہا ایک مرتبہ خیمے میں گئی، صندوق میں سے کفن لے کر آئی، اور اپنے غلام کو بلا کر کہا کہ میں تجھے آزاد کر دوں گی، میرا ایک کام کر دے، اور کام یہ ہے کہ کربلا جا کر اپنے آقا کو، میرے شوہر کو کفن پہنا کر دفنا کے آ جا، اگر تو یہ کام کر کے آ گیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ دلہا کا غلام کفن لے کے کربلا گیا، دوسرے دن واپس آیا تو کفن ہاتھ میں تھا، کفن ہاتھ میں تھا۔ دلہا نے زوجہ زہیر قین نے بڑھ کر کہا میں تجھے آزاد نہیں کروں گی، تو نے میرا کام نہیں کیا۔ کہنے لگا مالکن مجھے ساری زندگی غلام رکھنا، جو کام آپ نے دیا تھا میں نہیں کر سکتا تھا۔ کہ تو نے کیوں نہیں پہنایا اپنے مولا کو کفن؟ کہنے لگا کفن ایک تھا، زہرا کا لال بے گور و کفن تھا، علی اکبر کا لاشا ایسا ہی تھا، میں کیسے زہیر کو کفن پہنا دیتا؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا